اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاهيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل لا ويعلم ما في بحره ولا بحر لا يعلم ما في قاره. إنا نسألك الهدى والتقى. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء، فقد في رضاك ضعفنا، وقد في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها، ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض. يا قيام السماوات والأرض. يا قيام السماوات والأرض. لا
من جود كفيك ما علمتنا طلبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن تغفر تغفر جما. اللهم إن تغفر تغفر جما. وأي عبد لك لا لما، أي عبد لك لا لما، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أي عبد لك لا لما. اللهم أي عبد لك لا لما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وعلمنا منه ما جهلنا. وعلمنا منه ما جهلنا. وارزقنا تلاوته وطلاوته. وارزقنا تلاوته وطلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعل لنا حجة يوم القيامة. واجعل لنا حجة يوم القيامة. واجعل لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين، يا رب العالمين. لا تجعل القرآن علينا حجة. لا تجعل القرآن علينا حجة يا أرحم الراحمين. لا تجعل القرآن علينا حجة يا أرحم الراحمين. لا تجعل القرآن علينا حجة يوم القيامة. اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن كما حقه. اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن كما حقه. اللهم إنا نستغفرك ما قرأنا. اللهم إنا نستغفرك على ما قرأنا. اللهم إنا نستغفرك على ما سمنا. اللهم إنا نستغفرك على ما قمنا. اللهم إنا نسألك على ما فعلنا. اللهم إنا نستغفرك على ما عملنا. اللهم إنا نستغفرك على ما ذكرنا. اللهم إنا نستغفرك على ما دعونا. اللهم إنا نستغفرك على ما عبدنا. اللهم ما عبدنا حق عبادتك. اللهم ما عبدنا حق عبادتك ولا يعبد أحد حق عبادتك. ولا يعبد أحد حق عبادتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك. لا تكلنا بذنوبنا إلى غيرك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحي الدين كله في العالم كله. اللهم أحي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا ولا تجعلنا من القانطين. ولا تردنا بذنوبنا خائبين. ولا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں اپنی عبادت پر, اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت پر, اپنے انبیاء کی اطاعت پر اور اے اللہ کے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما. یا اللہ ہم نے دین کو ضائع کیا ہے. اے اللہ دین مٹتا رہا, ہم دنیا کمانے میں لگے رہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ تیرے یہ نبی کی امت جو پاکوں سے بنی تھی ہماری خواہشات سے مرتد ہوئی ہے, فضل فرما کر کرم فرما کر اجتماعی طور پر پورے عالم میں امت کے دعوت کی محنت کو چھوڑنے کے جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ ہم اپنی طرف سے ساری امت مسلمہ کی طرف سے سب سے پہلے سے اس پر استغفار کرتے ہیں تو ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے, امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما دے, امت کو اس دعوت کے محنت پر مجتمع فرما دے. اے اللہ تفرق سے تشدد سے مجھے حفاظت فرما, وحدت فکر وحدت کریمہ پیدا فرما. امت کے تمام طبقات کو اے اللہ دین کو قائم کرنے اور دین کی دعوت پر اور دین کی محنت پر سب کو مجتمع فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس محنت کے ذریعے ایمان کا کمال ہمارے دلوں میں پیدا فرما, ایمان کی حقیقت کو نصیب فرما. جس کو تو نے ایمان کہا ہے, جس کو قرآن نے ایمان کہا ہے, جس کو نبی نے ایمان کہا ہے, جو ایمان تو نے صحابہ کو دیا ہے, اے اللہ ہم اپنے لیے, ساری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ساری انسانیت کے لیے درد اور غم تھا, اے اللہ جو فضل فرما کر کرم فرما کر وہ غم اور درد امت کے ایک فرد مسلم میں پیدا فرما دے. اے اللہ امت کے دلوں سے اپنی اے اللہ اپنی انسانیت سے انتقام کے جذبے کو نکال کر ان کے دلوں میں ان کے ایمان کا جذبہ, ان کے دلوں میں ان کے ایمان کی دولت کے داخل ہونے کا ان کے دلوں میں جذبہ پیدا فرما دے. یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں, ہم تجھ سے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, ساری امت مسلمہ کے لیے, ساری انسانیت کے لیے اے اللہ تجھ سے ایمان کا سوال کرتے ہیں. ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما, صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما, تقوی اور طہارت, زہد و عبادت اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ایمان بے شک تیرے نزدیک عظیم دولت ہے, مگر تجھے ایمان کی, تجھے کسی کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے فضل سے ہمیں اس دولت سے نواز دے. اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے, تقوی اور طہارت, زہد و عبادت اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما. اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ عبادات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ عبادات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ نوافل کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنے ذکر پر اور شکر پر, حسن تلاوت پر, حسن عبادت پر, قیام لیل پر ہماری مدد فرما. اے اللہ تو نے ہمیں خیر کے بڑے مواقع دیے ہیں. اے اللہ تو نے اس امت کو اتنے خیر سے نوازا ہے, پچھلی امتوں سے کہیں بڑھ کر. اے اللہ نے خیر کے مواقع کو ضائع کیا ہے. ہماری غلطی گستاخی کو معاف فرما, ہماری اصلاح قدری سے درگزر فرما. اے اللہ کے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما, ہدایت کی طرف امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا دے, وہاں دینی مدارس قائم فرما, وہاں علمی مراکز قائم فرما, وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما. امت کو اعمال دعوت پر مجتمع فرما کر ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات کو اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما. اے اللہ ہدایت کے طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما. مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر, حق کو سننے پر, اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر امت کو مجتمع فرما. اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما. اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی
کی وجہ سے اپنے معاشرہ کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی، اور اے اللہ تمام دینی مدارس کی، خصوصاً ام المدارس کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، بھرپور حمایت فرما، غیبی مدد شامل حال فرما، غیبی مدد شامل حال فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر مخل کی خلل اندازی سے یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ان کے خدام کی حفاظت فرما، ان کے منتظمین کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے عملے کی حفاظت فرما، ان کے تلامذہ کی حفاظت فرما، ان کے اساتذہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما کر اپنے معاشرہ سے مستغنی فرما کر اے اللہ قیامت تک کے لیے ان خیر کے مراکز کو اور ان مدارس کو قائم فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مراشد امور الہام فرما، تعلیم اور تعلم کو، دعوت اور عبادت کو اے اللہ تو جس طرح چاہتا ہے اور تیرے نبی نے جس طرح چاہا ہے فضل فرما کر، کرم فرما کر، اجتماعی طور پر ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر اس طرح پھیر دے یا اللہ جو طریقے تجھے مطلوب نہیں ہیں ان کی نفرتیں ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرما دے، جو طریقے تجھے پسند نہیں ہیں ان سے ہمارے دل میں نفرتیں پیدا فرما دے یا اللہ تعلیم اور تعلم کے نظام کو اور اللہ دعوت تبلیغ کے نظام کو اے اللہ عبادات اور اعمال اور اذکار کے سارے اعمال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے تابع کر دے، اے اللہ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں ان میں وہ رکاوٹیں پیدا فرما دے کہ مسلمان تھک جائے اس طرف چلتے چلتے، اسے کامیابی کبھی حاصل نہ ہو یا اللہ فضل فرما کر، کرم فرما کر امت مسلمہ کے قلوب کو اجتماعی طور پر دعوت و تعلیم میں، تعلیم اور تعلم میں اے اللہ معاشرے معاملات میں، عبادات میں اور اذکار میں، تمام کاموں کے اندر اے اللہ امت کے قلوب کو سنت کی طرف پھیر دے، یہود و نصارہ کی طریقوں کی نفرتیں ایک ایک مسلمان کے دل میں پیدا فرما دے یا اللہ جو طریقے تجھے مطلوب ہیں تو ہے نا ان پر مجتمع فرما دے، جو طریقے تجھے محبوب نہیں ہیں یا اللہ تو ہمیں ان سے اجتماعی طور پر جھٹک کر ہٹا دے۔ اے اللہ امت کے احیاء سنت پر قائم فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، سنت والی زندگی سے ہر مسلمان کو مزین فرما، اے اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور امت کے جان و مال کی حفاظت فرما یا اللہ تیری یہ نبی کی بنائی ہوئی امت اے اللہ غیروں کے نرغے میں ہے یا اللہ یہ مدارس اور مساجد، یہ مکاتب، یہ دینی تحریکیں یا اللہ غیروں کی ان پر نظریں ہیں اے اللہ سب کچھ تیرے علم میں ہے، تو فضل فرما کر، کرم فرما کر، ہماری کوتاہی سے درگزر فرما کر اے اللہ دینی شعبوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر شریف کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے دین کی شعبوں کی حفاظت فرما یا اللہ ایک ایک فرد امت کی ہدایت نصیب فرما، جن کے مقدر میں تیرے علم ازلی میں ہدایت مقدر نہیں ہے تو فضل فرما کر، کرم فرما کر ایسی رکاوٹوں کو اپنی قدرت سے ہٹا دے، جس طرح تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری حق رکاوٹوں کو ہٹا کر اسلام کو سارے عالم میں پھیلایا ہے، فضل فرما کر، کرم فرما کر اے اللہ محض اپنی قدرت سے اور محض اپنی غیبی مدد سے اے اللہ تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر سارے عالم میں اسلام کو عام فرما دے، اے اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دے یا اللہ جن کے لیے تیرے یہاں عاجلاً یا آجلاً ہدایت مقدر ہے اے اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت عاجلہ فرما، ہدایت مستمرہ فرما، امت کی ہدایت پر مجتمع فرما یا اللہ امت مسلمہ کے دلوں سے غیروں کی ہلاکت کا جذبہ نکال کر امت کی ہدایت کا جذبہ اے ہر ایک فرد امت کے دل میں پیدا فرما، انتقام کے جذبے کو دلوں سے نکال کر ان کی ہدایت کا جذبہ دلوں میں پیدا فرما یا اللہ امت کے لیے جو درد اور غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے دیا تھا اے اللہ ہمیں ہر مسلمان کے لیے، ساری امت کے لیے تجھ سے اس غم کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تیرا دین مٹ رہا ہے، ہم خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں، تیرا دین مٹ رہا ہے، ہم خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ تمہارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر کرم فرما دے، امت مسلمہ کو اس دعوت کی محنت کے لیے مجتمع فرما دے اے اللہ تفرق سے، تشدد سے امت کی حفاظت فرما، وحدت فکر، وحدت کلمہ پیدا فرما اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما، وہاں علمی مراکز قائم فرما، سارے عالم اس نقل و حرکت سے دینی معاشرے کو زندہ فرما، حیوانیت کو اور یانیت کو اس نقل و حرکت کے ذریعے ختم فرما یا اللہ جتنی جماعتیں پھر رہی ہیں تیرے علم میں ہیں،
جو جو غیبی نصرتیں دور صحابہ میں نقل حرکت پر تو نے نازل کی ہیں آج بھی تو اس پر قادر ہے۔ اے اللہ وہی کام ہے، وہی امت ہے، تو بھی وہی ہے، تو وعدہ خلاف نہیں ہے، بے شک ہمارے اعمال اس قابل نہیں مگر تیرا وعدہ مدد کا وعدہ بقدر ذوق کے ہے۔ اے اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، فضل فرما کر کرم فرما کر دور صحابہ کی غیبی نصرتیں امت کے لیے نازل فرما۔ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ امت بڑی اے اللہ امت ابتلاءات میں گھری ہوئی ہے، تجھے ابتلاءات کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ابتلاءات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ابتلاءات کی قدرت نہیں ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر عالمی سطح پر امت کی ابتلاءات سے نکال لے۔ اے اللہ عالمی سطح پر امت کی ابتلاءات سے نکال دے۔ اے اللہ ممالک فاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ممالک قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ اسلامی ممالک قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے خزانے بھرپور ہیں، تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کو ہدایت عطا فرما دے، امت کو ان گناہوں پر ندامت نصیب فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے فاقے آتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، جن گناہوں پر زلزلے آتے ہیں، تو فضل فرما کر کرم فرما کر امت کو ان گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، پورے عالم میں امن امان قائم فرما دے، سارے عالم سے اے اللہ بے دینی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہمارے اس قرآن پڑھنے کو قبول فرما۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں تیری طرف سے رحمت کا وعدہ ہے، اے اللہ جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، چند ساعتیں چند روز رہ گئے ہیں جہنم سے تیری آزادی کے وعدے کے، اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر ہمارے والدین کی، ہمارا عزا اقارب کی اور پوری امت مسلمہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، تیرا تو اپنے وعدے پر عدل ہے، تو وعدہ خلاف نہیں ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر تمام امت مسلمہ کی، تمام اہل قبلہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ اگر تو سب کو جہنم میں ڈال دے تو سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اگر سب کو جنت میں داخل کر لے تیرا مہمان خانہ تنگ نہیں ہے۔ یا اللہ جنت تیری رحمت کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزا اقارب کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں تراویح پڑھی گئی ہے، سنی گئی ہے، پورے عالم میں جہاں بھی جو دعائیں کی گئی ہیں، تیرے در پر لوگ جمع ہیں، ملتزم کو چمٹے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے علم میں ان کی دعائیں ہیں، تو ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ان کی دعا میں ہمارا حصہ ڈال دے۔ اگر پوری دنیا میں بھی کوئی ایک بندہ تیرا ایسا مخلص ہے جس کی دعا تیرے یہاں مقبول ہے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اس کی دعا میں ہمارا حصہ ڈال دے۔ اے اللہ اس کی دعا میں ہمارا حصہ ڈال دے۔ کوئی مغربہ دعا پر آمین کہہ رہا ہو، اے اللہ کی دعا کی قبولیت کی نسبت دعا کرنے والے آمین کرنے والے دو کی طرف کرتا ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اپنے سمٹنے والوں کو، اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر دعائیں مانگنے والوں کو اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے عمروں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی تلاوت کو قبول فرما لے، ان کے قیام حرمین کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی زیارت حرمین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے ذریعے سارے عالم میں امن و امان قائم فرما دے۔ جتنے سارے عالم سے سمٹ کر تیرے دربار میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، تو اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر ہمیں اپنی دعاؤں میں سے محروم نہ فرما، ان کی دعا میں ہمارا حصہ داخل فرما۔ پورے عالم میں کوئی تو طرح ایک بندہ ایسا ہوگا جو ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر تو قبولیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں اس راہ سے محروم نہ فرما، ہمیں اس راہ سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اس راہ سے محروم نہ فرما۔ تیرے نبی نے شب قدر کی ہمیں خبر دی ہے، تیرے نبی کی ہر خبر وحی ہے، تیرے نبی کی ہر خبر وحی ہے، ہمیں یقین ہے تیری ذات سے کہ تو ہمیں شب قدر سے محروم نہیں کرے گا۔ اے اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ کہ تو نے شب قدر کو تو آج بھی سڑک پر اٹھایا ہے، آج ہم تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں، ہمارے دل تیرے بندوں کی طرف سے صاف ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں اور سب سے اپنے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں، تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں شب قدر سے محروم نہ فرما، ہمیں شب قدر سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ شاید یہ رات ہو، شاید اگلی رات ہو، تیرے نبی
نے خوب ہمیں خبریں دی ہیں. یا اللہ ہم نے ہر رات کی ناقدری کی ہے, تو فضل فرما کر کرم فرما کر امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت کو شب قدر سے محروم نہ فرما. اے اللہ امت کو شب قدر سے محروم نہ فرما. آخری رات رمضان کی تیری طرف سے بے شمار لوگوں کے جتنے پورے رمضان میں تو نے آزاد کیے ہیں جہنم سے, اتنے تو حاضر آپ نے آزاد کرنے کا تو خبر دے چکا ہے نبی کے ذریعے. تو اللہ خلاف نہیں ہے. ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر. اے اللہ اگر اللہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا, اے اللہ اگر رمضان ملے گا نہیں ملے گا, تو ہمیں اس موقع سے محروم نہ فرما. ہمیں اس موقع سے محروم نہ فرما. ہمارے والدین کو محروم نہ فرما. ہمارے اقارب کو محروم نہ فرما. اساتذہ تلامذہ کو محروم نہ فرما. سارے عالم میں بکھری ہوئی تیری امت اے اللہ جو سیلاب کی طرح بہی جا رہی ہے جہنم کی طرف, تو فضل فرما کر کرم فرما کر. قلوب تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, کروڑوں مسلمان کروڑوں انسان. یا اللہ قلوب تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, تو اگر ان کی دو میرا کی طرف پھیر دے. تیرا کوئی نقصان نہیں, ہمارا بھلا ہو جائے گا, تیرا کوئی نقصان نہیں. فضل فرما کر کرم فرما کر اس رمضان سے کی بخشی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارا قرآن ختم کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی قرآن پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے, اے اللہ سننے والوں کو بھی قبول فرما, پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما. یہ کلام تیری ذات سے نکل کر آیا ہے. اے اللہ اس کلام کو سارے کلام پر تیری طرح فوقیت حاصل ہے. اے اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تیرے کلام کو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. اے اللہ تو ہی میرے کلام کا حق ادا کر سکتا ہے. اے اللہ کوئی تیرے کلام کی تلاوت کا اور تیرے کلام کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے غلطوں کا اعتراف ہے, تیرے کلام کے بگاڑنے کا اعتراف ہے. اے اللہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو, تیرا وعدہ ہے الف پر 10 نے کیا, لام پر 10 نے کیا, میم پر 10 نے کیا, تو نے وعدہ کیا ہے سارے قرآن کے حروف پر تو ہمیں ان کی نیکیوں سے ان کے اجور سے محروم نہ فرما. اے اللہ تیرے نبی کا وعدہ ہے قرآن پڑھتا جائے گا, دل کا جذبہ چڑھتا جائے گا. فضل فرما کر کرم فرما کر. وہ ہمارے والدین جنہیں ہمیں بچپن سے قرآن پر لگایا تھا, اے اللہ ان کو اس تاج سے محروم نہ فرما جس کا تیرے نبی نے وعدہ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے والد کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی زیادہ ہوگی. فضل فرما کر کرم فرما کر ہمارے والدین کو اس حلے سے, ہمارے والدین کو اس جوڑے سے محروم نہ فرما جس کا تو نے تیرے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے. فضل فرما کر کرم فرما کر ہمارے والدین کا ہم سے یہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھایا ہے. اے اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر ان کو اس اجر سے محروم نہ فرما, ان کو اس اجر سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما, ہماری تلاوت کو قبول فرما, ہمارے قیام و سیام کو قبول فرما. پورے رمضان میں جس نے جو دعائیں تجھ سے مانگی ہے, آج اس مجلس میں ہم تجھ سے ہر مسلمان کی دعا کی قبولی کی درخواست کرتے ہیں. جس نے جہاں کونے میں مانگی ہے, جس نے جہاں خلوتیں مانگی ہے, تو ہر ایک کی سن رہا ہے. اے اللہ تو پتھر کے نیچے رینگنے والی چیمٹی کی آواز کو سنتا ہے. اے اللہ تو اس سے زیادہ سننے والا ہے, تو سمجھتا و بصیر ہے, تو سے جو کچھ مانگا گیا ہے تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہمیں اس سے محروم نہ فرما, ہمیں اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما. پورے رمضان میں پورے عالم میں جہاں جسے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے, اے اللہ ہم اس کا سوال کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے جو مانگا ہے تو ہم اس سے محروم نہ فرما. جس چیز سے پناہ مانگی ہے اپنے لیے, ہم ساری انسانیت کے لیے تجھ سے اس سے پناہ, تجھ سے اس کے لیے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. فضل فرما کر کرم فرما کر عذاب جہنم سے پناہ نصیب فرما. دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنے عذاب سے دونوں جگہ ہمیں پناہ نصیب فرما. تیرے علاوہ پناہ گاہ کوئی ہے نہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ تیرے سوا جائیں گے کہاں, تیرے علاوہ کہیں گے کس سے, تیرے سوا کون سا در ہے, تو نے اپنے علاوہ کون سا در بتایا ہے. فضل فرما کر کرم فرما کر. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما, امت کے حال پر رحم فرما, امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے دعا کے متوقع ہیں, اے اللہ اس کے حاجت کو خوب جانتا ہے. اے
اللہ تو نے اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تیرے امر کی وجہ سے، تو اپنا فضل فرما دے اپنے فضل کی وجہ سے، تو دعا کو قبول فرما لے اپنے فضل کی وجہ سے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حسن زن کی لاج رکھ کر اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ کینسر کے بیمار، شوگر کے بیمار، قلب کے بیمار جو ہے اے اللہ دماغ کے بیمار، اے اللہ تجھے بیماری گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو بنانے والا ہے، تجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے، سب کو بیماری شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، ہمارے اقارب میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے اساتذہ تلامذہ میں، پوری امت میں جو بے اولاد ہے اے اللہ اپنے خزانے غیب سے، اپنے امر کن سے ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جن کے سچے خدام زندہ فرما، جن کے گھروں میں تو نے یہ خیر جاری کی ہے اے اللہ ہم تجھ سے اس کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ جس گھرانے سے بھی تو نے تعلیم اور تعلم کا، دعوت اور تبلیغ کا اور تزکیہ کا جو کام بھی تو نے خیر کا کسی گھر سے لیا ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس خیر کو ان خاندانوں میں قیامت تک کے لیے جاری ساری فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کی اولادوں کو محروم نہ فرما۔ جو دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کی اولاد کے لیے مانگی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا واسطہ دے کر وہ دعا تجھے سامنے پیش کر کے تجھ سے کہتے ہیں کہ جو دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اولاد کے لیے مانگی ہے اے اللہ وہ دعائیں ہم اپنی اولاد کی اولاد کے لیے مانگتے ہیں۔ فضل فرما کر کرم فرما کر ہمیں دعوت سے محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما۔ بے شک ہم بے اصول ہیں، بے شک ہم کام کو بگاڑنے والے ہیں، لیکن تو بڑا قدردان ہے، تیری ذات شکور ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے، جو جماعتیں پھریں تیرے فضل سے پھر نہیں۔ اے اللہ یہ مرکز تیری فضل سے ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر سارے عالم کے مراکز میں، وہ امریکہ کے مراکز ہوں، یورپ کے، وہ ترکی کے مراکز ہوں یا سارے عالم کے، فضل فرما کر کرم فرما کر ان مراکز سے اس کام کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دے، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت نصیب فرما دے، جن کے مقدر میں ہدایت تیرے یہاں نہیں ہے یا اللہ ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا کر حق کی راہوں کو کشادہ فرما دے۔ یا اللہ جو مقروضین ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما دے، جناب مقدمات محفوظ ہیں وہ ظلمن جیلے کاٹ رہے ہیں تیرے علم میں ہیں اے اللہ تو ظالم کو یا تو توبہ کی توفیق دے دے یا ظالم کو راستے سے ہٹا کر مظلومین کی حمایت فرما۔ سارے عالم میں مسلمان جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں اے اللہ تیری نظر میں ہیں، تو ایک ایک کو چن کر انصاف نصیب فرما، اور اے اللہ ظالموں کو چن کر راستے سے ہٹا دے۔ تو بڑی قدرت والا ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو بڑی شوکت والا ہے۔ یا اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو جیلیں کاٹ رہے ہیں ظلمن اے اللہ ان کو جیلوں سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں بھی جو حاجت ہے تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين آمين آمين۔